بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ، ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے. دنیا کے سارے مسلمان اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. اللہ کا کلام اور اللہ کی بات قرآن شریف ہے، اور نبی کا کلام، نبی کی بات حدیث شریف ہے. جب دنیا کے سارے مسلمان اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، تو اللہ کا کلام قرآن پر بھی عمل کرنا ضروری ہے اور نبی کا کلام حدیث پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. اور قرآن اور حدیث پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ پتہ ہو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور حدیث میں کیا لکھا ہے. دنیا کے اکثر مساجد میں حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پتہ ہے، کچھ نہ کچھ معلوم ہے کہ حدیث میں کیا ہے. لیکن بہت کم ایسی مسجدیں ہیں کہ جس میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہو. اسی لیے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے. ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے کہ جس رب نے انسان کے لیے آسمان بنایا، یہ زمین بنائی، اور آسمان و زمین کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنایا، وہ انسان اپنے رب سے اتنی بھی محبت نہیں کرتا ہے کہ اس کے کلام کو سنے، اس کے کلام کو سمجھے، اور اس کے کلام کے بارے میں اس کو پتہ ہو کہ ہمارے رب کے کلام میں کیا بات ہے. اتنی بھی محبت ایک انسان اللہ سے نہیں کرتا ہے تو پھر کیا کر سکتا ہے. اسی وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر نہایت ہی آسان انداز میں اور نہایت ہی سیدھا سادہ لہجے میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس انداز میں پیش کروں کہ ایک بچہ بھی قرآن کی تفسیر سمجھ جائے، ایک عورت بھی سمجھ جائے، پڑھے لکھے بھی سمجھ جائیں، ان پڑھ بھی سمجھ جائیں. انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ نہایت ہی سیدھا سادہ انداز میں آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر پیش کروں. اسی وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے قرآن کی تفسیر آسان انداز میں آپ سمجھیں تو میرے ویڈیو پر آپ لگے رہیں اور میرے ویڈیو کو آپ دیکھیں، سنیں، اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کسی طرح کی کوئی بات ہے تو آپ ضرور کمنٹس باکس میں جا کر کے کمنٹ کریں. تو آئیے ہم قرآن کی تفسیر شروع کرتے ہیں. قرآن میں پورے 30 پارے ہیں اور پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے. جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جس صورت پر ہماری نگاہ پڑتی ہے اس صورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، جس میں 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، مکی صورت ہے. اسی لیے آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سورہ فاتحہ کے بارے میں آج انشاءاللہ 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1، سورہ فاتحہ مکی صورت ہے تو مکی اور مدنی ہونے کا کیا مطلب ہے. نمبر 2، اس صورت کا نام سورہ فاتحہ کیوں رکھا گیا.
اس سورت کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ نمبر 3، اس سورت میں کتنی آیات ہیں اور کون کون ہیں۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کی ہر آیات کی تفسیر۔ یہ 4 باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ مکی اور مدنی ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی 40 سال کے عمر میں نبی بنائے گئے، اور نبی بننے کے بعد 23 سال تک دنیا میں زندہ رہے، جن میں سے 13 سال مکہ میں رہے، اور 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں 10 سال رہے۔ تو ہجرت سے پہلے کی زندگی 13 سال ہے اور ہجرت کے بعد کی زندگی 10 سال ہے۔ تو جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ سورت مکی کہلاتی ہیں، اور جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ سورت مدنی کہلاتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کو مکی سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ اس سورت کو سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ فاتحہ کا معنی آتا ہے شروع کرنے والا، آغاز کرنے والا۔ تو سورہ فاتحہ کا معنی ہوا شروع کرنے والی سورت۔ اس سورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے ذریعے سے قرآن کو شروع کیا جاتا ہے، یہ شروع کرنے والی سورت ہے، اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورہ مسئلہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مسئلہ کا معنی آتا ہے سوال کرنا، مانگنا۔ تو اس سورت کو سورہ مسئلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ مسئلہ کا معنی ہوا مانگنے والی سورت۔ اس سورت میں بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ تو اس سورت میں چونکہ ایک بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ مسئلہ بھی کہا جاتا ہے، مانگنے والی سورت۔ اور اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ام کے معنی جڑ، بنیاد، خلاصہ، نچوڑ۔ ام الکتاب کا معنی آتا ہے قرآن کا خلاصہ، قرآن کی نچوڑ۔ تو اس سورت کو ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ سورت پورے قرآن کی نچوڑ ہے، اس لیے کہ پورے قرآن میں 6 باتیں ہیں، جس کو پھیلا کر کے کھول کر کے بیان کیا گیا ہے تو وہ 30 پارے میں ہیں۔ تو پورے قرآن میں 6 باتیں ہیں، اور وہ 6 باتیں سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ نمبر 1 توحید، اللہ کے بارے میں۔ نمبر 2 رسالت، رسول اور نبی کے بارے میں۔ نمبر 3 قیامت کے بارے میں۔ نمبر 4 احکام، اللہ کن چیزوں کا حکم دیا اور کن چیزوں سے روکا، احکام کے بارے میں۔ نمبر 5 ماننے والے کون ہیں، اور نمبر 6 نہ ماننے والے کون ہیں۔ تو پورے قرآن میں یہ 6 باتیں ہیں، توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے، اور وہ 6 باتیں اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو ساری مخلوقات کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو یہ توحید ہے، یعنی اللہ کے بارے میں اس میں ذکر ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس میں احکام ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے مدد مانگے، اپنے رب کی عبادت کرے، تو اس میں احکام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ تو اس میں انبیاء کا، رسالت کا ذکر ہے، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، اس میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تو اسی لیے اس میں رسالت کا بھی ذکر ہے، اور اس میں ماننے والے کا بھی ذکر ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ ماننے والے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو اس میں نہ ماننے والوں کا ذکر ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو پورے قرآن میں جو 6 باتیں ہیں وہ 6 باتیں سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ۔ اور سورہ فاتحہ کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے، شفا دینے والی سورت۔ شافیہ کا معنی شفا دینے والی، ہر بیماری کا علاج کرنے والی۔ تو اس سورت کو سورہ شافیہ اس لیے کہتے ہیں
کہ یہ شفا دینے والی صورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، کیا میں تم کو سب سے بہترین صورت نہ بتاؤں، کہ قرآن میں سب سے بہترین صورت کون ہے میں تم کو بتلاؤں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور آپ بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں سب سے بہترین سورہ سورہ فاتحہ ہے، جس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اسی طریقے سے ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کی جماعت ایک علاقہ میں پہنچی، اور ان علاقے والے سے صحابہ نے کہا کہ ہم کو آپ مہمان بنا لیجئے۔ ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم آپ کو مہمان نہیں بنا سکتے ہیں۔ اچانک اللہ کا کرشمہ یہ ہوا کہ اس علاقے کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے کاٹ لیا، اور اس نے سانپ کاٹنے کا جتنا علاج ہو سکتا ہے سارا علاج کر چکا تھا، لیکن صحیح نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو مہمان لوگ آئے تھے، یعنی جو مسافر آئے تھے، کہہ رہے تھے مہمان بنانے کے لیے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہو جو اس کا علاج کرتا ہو۔ معلوم کیا گیا تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں علاج کر سکتا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ جب میں علاج کروں گا تو مجھے کچھ بکریاں چاہیے۔ تو اس سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب صحیح ہو جاؤں گا تو آپ کو کچھ بکریاں دے دوں گا۔ لہٰذا انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، اور اس کا سانپ کاٹنے کا جو زہر تھا اور اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس نے کچھ بکریاں ان کو دے دی۔ تو اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الاجارہ کے اندر ذکر کیا ہے، مزدوری لینے کی باب، مزدوری کے باب کے میں ذکر کیا ہے کتاب الاجارہ کے اندر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی پانی میں دم کر کے سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہے اور پیٹ کا درد صحیح نہیں ہو رہا ہے، یا اسی طریقے سے سر کا درد صحیح نہیں ہو رہا، تو یہ نہ سمجھے کہ سورہ فاتحہ میں شفا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ صحیح نیت سے نہیں پڑھا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اس کو بھی یقین ہو کہ ہم جو دے رہے ہیں اس سے صحیح ہو جائے گا، اور جو پڑھوا رہا ہے اس کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ پڑھوا رہے ہیں اس سے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ تو دینے والے کو بھی اور لینے والے کو دونوں کو اگر یقین ہو تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو اسی لیے اس سورت کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ دوسری ٹاپک ہے کہ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تیسری بات ہے کہ اس سورت میں کتنی آیات ہیں۔ اس سورت میں سارے علماء کہتے ہیں کہ 7 آیات ہیں، اس لیے کہ قرآن نے طے کر دیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 ہی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں دی ہیں اور قرآن کریم دیا ہے، اور وہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ ہے۔ تو قرآن نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، اسی لیے سارے علماء کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں۔ لیکن وہ 7 آیات کون کون سے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 آیات تو سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ آپ گول گول نشان دیکھیں گے سورہ فاتحہ کے اندر تو 6 نشان ہوں گے، تو سورہ فاتحہ کے اندر تو 6 آیات ہیں، اور ایک بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے جو لکھا ہوا ہے وہ بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا ایک حصہ ہے۔ تو بسم اللہ لے کر کے پورے سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، گویا کہ سورہ فاتحہ بھی بسم اللہ کا ایک جز اور حصہ ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن امام اعظم اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سورہ فاتحہ میں بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز اور حصہ نہیں ہے، بلکہ خود سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد گول نشان اگرچہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایک آیت ہے۔ تو اس حساب سے سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز اور حصہ نہیں ہے۔ امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز اور حصہ نہیں ہے؟ ان کی دلیل ہے، امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ کسی نے بھی زور سے سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، یعنی جہری نماز میں جس میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھی جاتی ہے
اس نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو بسم اللہ زور سے نہیں پڑھتے تھے. اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز اور حصہ ہوتا تو ہمارے نبی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ سارے لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ بسم اللہ بھی زور سے پڑھتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کے حصہ اور جز نہیں ہے. اسی لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں لیکن بسم اللہ سورہ فاتحہ کے حصہ اور جز نہیں ہے. یہ تیسری بات ہے. چوتھی بات اور آخری بات، ہر آیات کی تفصیل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی تعریفیں ہیں ساری کی ساری اللہ کے لیے. اگر کوئی موٹر سائیکل بنا رہا ہے، بائک بنا رہا ہے، 4 ویلر بنا رہا ہے، ہوائی جہاز بنا رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو حقیقت میں اس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں. اور یہ گویا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ رب کتنا بڑا ہے کہ جس نے اس کے اندر یہ ہنر دی، جس نے اس کے اندر یہ اچھی صفت دی جس کی وجہ سے یہ 4 ویلر ہوائی جہاز بنا رہا ہے. تو دنیا کے اندر جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں وہ ساری تعریفیں حقیقت میں اللہ کی ہوتی ہیں. اسی کو قرآن نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو اللہ ساری مخلوقات کا رب ہے. عالمین کا معنی مخلوقات، اللہ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کو مخلوقات کہا جاتا ہے. تو اللہ ساری مخلوقات کا رب ہے. اب سوال ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے کتنے مخلوقات ہیں؟ تو مقاتل ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات 80,000 ہیں. مقاتل ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات 80,000 ہے. 40,000 خشکی میں ہیں اور 40,000 دریا اور سمندر میں ہیں. وہب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں. وہب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 18,000 مخلوقات ہیں. اور یہ زیادہ فیمس ہے، یہ زیادہ مشہور ہے، لوگوں میں اسی کا چرچا ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں. لیکن صحیح کیا ہے میں بتانے جا رہا ہوں. ایک اور کعب ابن احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں یہ کسی کو صحیح پتہ نہیں ہے. اور قرآن سے دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، کہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں، اللہ کی مخلوقات کتنے ہیں، صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اسی لیے کعب ابن احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں. اور یہی بات صحیح ہے کہ اللہ کی مخلوقات کو کوئی بھی گن نہیں سکتا ہے وہ کتنے ہیں. دنیا کے اندر، اس دنیا پر 4 آدمی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. ان 4 میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سارے مخلوقات کو ایک دن دعوت کھلاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا سوچ لے، ساری مخلوقات کو تو کیسے دعوت کھلا سکتا ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں آپ کی ساری مخلوقات کو ایک وقت کی دعوت کھلاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ضد کر رہے ہو تو تیار کرو کھانا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت تھی، یہاں تک کہ جنات پر بھی حکومت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا اور وہ کھانا تیار کرنے لگے. 1-2 مہینے تک لگاتار سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق کھانے تیار کیے گئے. اور 1-2 مہینے تک کھانے جو تیار کیے گئے وہ اللہ کی حفاظت میں رہے اور وہ خراب نہیں ہوئے. 2 مہینے کے بعد دسترخوان لگایا گیا اور اس پر کھانے کو سجایا گیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کھانا تو تیار ہے، آپ اپنی مخلوقات کو بھیجیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان، بتاؤ خشکی والے مخلوقات کو پہلے بھیجوں یا سمندر اور دریا میں رہنے والے مخلوقات کو پہلے بھیجوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، خشکی میں کون کون مخلوقات ہیں وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن دریا اور سمندر میں کون کون مخلوقات ہیں مجھے پتا نہیں ہے. پہلے آپ دریا اور سمندر کے مخلوقات کو بھیجیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ سلیمان کی دعوت کھاؤ. وہ مچھلی آئی اور 1-2 مہینے میں جو کھانا تیار تھا وہ ایک ہی لقمے میں پورا کھانا کھا گئی. اور اس کے بعد پھر دوبارہ منہ کھول کر کے کھڑی ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے سامنے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ 1-2 مہینے کا کھانا جو میں نے اتنے محنت سے تیار کرایا تھا ایک لقمے میں کھا گئی، اب کیا کہنا چاہ رہی؟
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان تمہیں پتا ہے کہ اس مچھلی کو اس طرح کے میں روزانہ 3 لقمے دیتا ہوں اور تمہارے ایک لقمے میں پورے کھانے ختم ہو گئے، ایک مچھلی کے لیے تمہاری دعوت پوری نہ ہو سکی، تو میرے مخلوقات کو کیا دعوت دے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو اپنی مخلوقات کو خود روزی دے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک تو ہی رزاق ہے، مضبوط ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، تیرے سوا کوئی تیرے مخلوقات کو روزی نہیں دے سکتا، تو ہی اپنی مخلوقات کو کھلا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے مخلوقات کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا معنی آتا ہے ہر ایک پر رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک پر رحم کرنے والا۔ تو اللہ دنیا کے حساب سے رحمان ہے کہ دنیا میں ہر ایک پر رحم کرتا ہے، کافر ہو اس پر بھی رحم کرتا ہے، مسلمان ہو اس پر بھی رحم کرتا ہے، شرابی پر بھی رحم کرتا ہے، جواری پر بھی کرتا ہے، ظلم کرنے والوں پر بھی کرتا ہے، اچھے لوگوں پر بھی کرتا ہے، برے لوگوں پر بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر رحمان ہے، ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے، اور رحیم کا معنی آتا ہے کسی ایک پر مکمل رحم کرنے والا۔ تو اللہ آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے، یعنی آخرت میں صرف مومن اور مسلمان پر اللہ رحم کریں گے، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہیں کریں گے، اور اپنے کامل رحمت اسی کے اوپر بھیجیں گے۔ اسی لیے اللہ دنیا کے حساب سے رحمان ہے، ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے، اور آخرت کے حساب سے رحیم ہے، کسی ایک یعنی صرف مومن پر رحم کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے رحمان صرف اللہ ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے کسی نے اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ دیا تو لوگ رحمان رحمان کہنے لگتے ہیں۔ رحمان انسان کو کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رحمان کا معنی ہر ایک پر رحم کرنے والا۔ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی محبت دنیا کے ہر ایک پر نچھاور کر دے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ کسی کے پاس 2 روپے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہر ایک کو تقسیم کر دے، ہر ایک کو دے دے، تو نہیں دے سکتا۔ لیکن انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی پوری محبت کسی ایک کو دے دے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ 2 روپے وہ چاہتا ہے کسی ایک کو دے سکتا ہے۔ تو انسان رحمان نہیں ہو سکتا، رحیم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رحیم کا معنی کسی ایک پر رحم کرنے والا۔ اسی لیے اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو رحیم لوگ کہے تو کہہ سکتے ہیں، اسی لیے کہ انسان کے اندر رحیم کی صفت ہے، کسی ایک پر رحم کرنے کی صفت ہے اور صلاحیت ہے، تو انسان کو رحیم کہا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ عجیب بات کہا اللہ تعالیٰ نے، عجیب بات کہی ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن کا جج ہے، قاضی ہے، نہیں، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے، اور جج اور قاضی کسی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے چوری کی دنیا کے اندر اور اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو ایک جج صرف ہاتھ کاٹنے ہی کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ قانون کے خلاف کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو قاضی اور جج قانون کے پابند ہوتے ہیں، اور جو مالک ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ قیامت کے میدان میں اگر ایک گنہگار آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو گنوائے گا اور کہے گا کہ بتاؤ فلاں گناہ تو نے کیا، فلاں گناہ تو نے کیا، فلاں گناہ تو نے کیا، وہ کہے گا کہ اللہ میں نے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ حالانکہ قانون ہی ہے کہ گناہ کی سزا دی جائے، لیکن قانون کے مطابق قانون کے پابند اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، یعنی قانون کا پابند نہیں ہوں، اگر کسی کو سزا دینے کا مستحق ہو اس کو بھی میں معاف کر سکتا ہوں۔ تو ایک بات کہ قاضی اور جج قانون کا پابند ہوتا ہے، قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے، قانون کے خلاف بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اپنی رحمت کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے قاضی اور جج کی عدالت میں وکیل ہوتا ہے، اور مالک کی عدالت میں وکیل نہیں ہوتا، سفارشی ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے تو وہ کسی قانون کا بھی پابند نہیں ہوگا، اور وہاں پر کوئی وکیل نہیں ہوں گے، وہاں پر سفارش کرنے والے ہوں گے۔ اور سفارش کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے جو قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ نمبر 1 انبیاء، نبی رسول۔
نمبر 2 علماء، نمبر 3 شہداء۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو سفارش کا حق ملے گا، اللہ کے سامنے سفارش کریں گے اور اس سفارش کی وجہ سے ایک جہنمی جنت میں جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک حافظ 10 آدمی کی سفارش کرے گا، ایک شہید 70 آدمی کی سفارش کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عالم اپنے تمام معتقدین کی سفارش کرے گا۔ معتقدین کا مطلب ہے کہ جتنے بھی اس عالم کو ماننے والے ہیں، جتنے بھی اس کے مسلک پر چلنے والے ہیں، جتنے بھی اس سے محبت کرنے والے ہیں، سارے لوگوں کی وہ سفارش کرے گا۔ اور انبیاء کتنے لوگوں کی سفارش کریں گے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں گر جائیں گے، ان کے سامنے گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ میری امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امتی کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، آج آپ سجدے میں کیوں گرے ہیں؟ آج آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، آپ کا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے دینا، آپ جو مانگیں گے وہ دیں گے۔ تو نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اس دن جو سفارش کر دیں گے ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ بہرحال تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن کسی قانون کا پابند نہیں ہوگا، اپنے فضل و کرم سے انسان کو بخشے گا۔ اور دوسرا اس دن سفارشی ہوں گے جو سفارش کریں گے اور اس کے صدقے طفیل میں لوگ جنت میں جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو موحد کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں، ان کو مشرک کہا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا۔ اللہ ہم کو سکھا رہا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھ سے کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہم جب کہتے ہیں اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے میرے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ کلام جب اللہ کا ہے تو سب سے پہلے اللہ نے یہ بات کہی ہوگی، یہ جب بات اللہ کی ہے تو سب سے پہلے اللہ نے کہی ہوگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو جس وقت اللہ نے یہ بات کہی ہوگی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو کیا اللہ بندوں کی عبادت کرتا ہے؟ شاید کے بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن جس وقت اللہ نے یہ کلام کیا ہوگا، اپنی قدرت کی زبان سے یہ بات کہی ہوگی، اس وقت کیا مطلب ہوگا کہ اللہ کہہ رہے کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں تو اللہ بندوں کی عبادت کرتا ہے، یہ مطلب ہو جائے گا۔ اس لیے اس نقطے کو سمجھے۔ ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے جو بورڈ پر کھڑے ہو کر کے بچے کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم لوگوں کو چھٹی لینی ہو، رخصت لینی ہو، تو تم لوگ اپلیکیشن درخواست اس طرح لکھنا، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے بھائی کی شادی ہے لہٰذا 2 دن کی چھٹی چاہیے۔ یہ ایک ہیڈ ماسٹر سکھاتا ہے بچوں کو اور کہتا ہے کہ جس کو بھی چھٹی لینی ہو، جس کو بھی رخصت لینی ہو، وہ اس طرح سے درخواست لکھے گا۔ تو بچہ اگر وہ درخواست لکھ رہا ہے تب تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہیڈ ماسٹر سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے 2 دن کی چھٹی مانگ رہے ہیں۔ لیکن ہیڈ ماسٹر جس وقت وہ سکھا رہا تھا بچوں کو کہ آپ اس طرح لکھیں گے، تو یہ کلام تو ہیڈ ماسٹر کا ہے، یہ بات تو ہیڈ ماسٹر کی ہے، تو ہیڈ ماسٹر کیا بچوں سے چھٹی لے رہا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہیڈ ماسٹر یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ کلام اپنے لیے نہیں کہہ رہا، وہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے قرآن کی یہ آیت اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ یہ جو سورہ فاتحہ کہا ہے یہ اپنے لیے نہیں کہا ہے، یہ بندوں کے لیے کہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بندوں کے لیے جب کہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اللہ ہماری عبادت کرتا ہے۔ تو اسی لیے اس کا مطلب جیسے کہ ایک ماں ہوتی ہے، بچے جب چھوٹا ہوتا ہے بولنے کے قابل ہوتا ہے تو ماں سمجھاتی ہے کہ وہ باپ ہیں، وہ ابا ہیں، وہ بھائی ہے، وہ بہن ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ماں کا کلام ہے کہ وہ بھائی ہے تو ماں کے بھائی ہوا نہیں، بلکہ وہ بچے کا، یہ جو ماں بات کہہ رہی ہے اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہے، اس بچے کے لیے کہہ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام کہا ہے یہ ہمارے لیے نہیں کہا ہے بلکہ اپنے بندوں کے لیے کہا ہے۔ اسی لیے ایاک نعبد کا مطلب ہوگا کہ بندے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہوگا کہ رب بندے کی عبادت کرتا ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا
اور ایک ہوتا ہے راستے پر چلانا۔ راستہ دکھانا، اگر کسی نے کٹھیا مٹھیا میں آ کر کے کہا کہ ہم کو سکٹا جانا ہے، تو کسی نے کہا کہ بھائی یہاں سے آپ چوک پر سیدھے چلے جائیے اور چوک سے بائیں سائڈ میں جو راستہ جا رہا ہے اس سے راستے کو پکڑ کر کے چلے جائیے، یہ ہے راستہ دکھانا۔ تو اس طرح اگر کوئی راستہ دکھا رہا ہے تو بھٹکنے کا اس میں امکان ہے۔ لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم کو سکٹا جانا ہے، اور ایک آدمی اس کو اپنے بائک پر بیٹھا کر کے سیدھے سکٹا لے کر کے چلا جا رہا ہے، تو یہ راستہ دکھانا نہیں ہوا، یہ راستے پر چلانا ہوا۔ تو ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے راستے پر چلانا۔ جب انسان راستہ کوئی دکھاتا ہے تو اس میں بھٹکنے کا اور گمراہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی راستے پر چلاتا ہے یعنی منزل تک لے جا کر کے پہنچا دیتا ہے تو اس میں راستہ بھٹکنے کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دے کہ ہم گمراہ نہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ آگے فرماتا ہے کہ سیدھا راستے پر چلا دے۔ سیدھا راستہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ ایک بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ ہم کو دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ اللہ نے نہیں کہا، بندہ یہ نہیں کہتا ہے کہ صراط القرآن، قرآن کا راستہ، صراط الحدیث، حدیث کا راستہ، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جس پر اے اللہ تو نے انعام کیا۔ اور جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ چار طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جس کو اللہ نے دوسری آیت میں سمجھایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ یہ جن پر اللہ نے انعام کیا یہ چار طرح کے لوگ ہیں، ایک نبی ہیں، اور دوسرا صدیقین یعنی صحابہ ہیں، اور تیسرا شہداء ہیں، اور چوتھا صالحین نیک لوگ ہیں۔ یہ چار طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ تو ایک بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نبی کا راستہ ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، جو صحابہ کا راستہ ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، جو شہداء کا راستہ ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، جو اولیاء بزرگ کا راستہ ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دنیا کے اندر انسان کو انہی راستے پر چلنا چاہیے جو ہمارے نبی سے، صحابہ سے، انبیاء سے اور اسی طرح سے علماء سے ثابت ہے، اس راستہ پر چلنا یہ سیدھا راستہ کہلاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی ہیں، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے اس سے مراد نصارہ ہے۔ اس لیے کہ مغضوب کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے پاس علم ہو اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پہ نہ چل رہا ہو، تو نہ مان رہا ہو، اس کو کہتے ہیں مغضوب۔ اور یہودی کے پاس علم تھا اور وہ ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کو مغضوب قرآن نے کہا۔ اور گمراہ کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے پاس علم نہ ہو، جہالت کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پر نہ ہو اور جہالت کی وجہ سے نہ مانتے ہوں، تو ان کو کہا جاتا ہے گمراہ۔ تو اس میں ایک بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یعنی یہودی کا راستہ، اور ان لوگوں سے بچا کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے یعنی نصارہ کا راستہ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سکھایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سورہ فاتحہ کے اندر کیا سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ایک امام نماز پڑھا رہا ہے، تو امام کے پیچھے جو لوگ مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یا اسی طریقے سے امام جب والضالین کہتا ہے تو کیا مقتدی آمین زور سے کہیں گے یا آہستہ کہیں گے؟ یہ دونوں باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پارٹ نمبر 2 میں آپ کے سامنے آئے گی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آمین آہستہ کہنا ہے یا زور سے کہنا ہے، یہ دونوں باتیں انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔